ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میدانوں میں، قتال میں، جہاد میں، خطرات میں گزر گئی، مظلوموں کی مدد کرتے ہوئے گزر گئی. کتنے واقعات ہیں، بھرا پڑا ہے تاریخ، آپ سیرت اٹھا کے دیکھ لو. صرف بخاری کا ایک حوالہ دے دیتا ہوں. ایک مسلمان بچی ایک یہودی نے اس کا سر کچل دیا، دو پتھروں کے درمیان رکھ کر اس کا زیور اتار لیا. زیور اتارنے کے لیے بچی قتل کر دی. مسلمان بچی تھی، یہودی نے قتل کر دی. صحیح بخاری میں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو پکڑوایا، سارے مدینے والوں کے سامنے اس کا سر ایک چٹان پہ رکھا، دوسری چٹان مار کے اس خبیث کے سر کا قیمہ بنا دیا، ادھر بدلہ لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور میرے بھائیوں، 7 اکتوبر سے لے کر آج تک اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، جاؤ کسی دنیا کے میڈیا سے پوچھ لو، 32,000 سے زیادہ بے گناہ مسلمان غزہ میں، فلسطین میں قتل کر دیے گئے. ہزاروں مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کے جسم کا قیمہ بنا دیا گیا، ان کے بازو اڑے ہوئے، ان کے سر اڑے ہوئے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اڑے ہوئے. ہزاروں مائیں اللہ کی قسم کاٹ کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. پردہ نشین ہزاروں مسلمان بیٹیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاٹ دی گئی. میں نے میڈیا پر دیکھا، ایک جگہ پر حملہ کیا یہودیوں نے، ایک ماں، اس کے جسم کی بوٹیاں اڑ گئیں اس حملے سے، اور اس کا 10-11 سال کا بچہ ہے، وہ بوٹیاں کٹھی کر کے کفن کی چادر میں ڈال رہا ہے. ساری دنیا کے سامنے یہ مناظر ہے. فلسطینی مسلمان اللہ کی قسم ساری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی مدد کے لیے اپنے مسلمان بھائی ہونے کی وجہ سے پکار رہے ہیں. ان کی پکار ایک ایک کان تک پہنچی، لیکن نہ 5 درجن مسلمان حکومتیں ٹس سے مس ہوئی، نہ 85 لاکھ مسلمانوں کی ریگولر آرمی، مسلمانوں کے لہو اور خون کی کمائی پر پلنے والے یہ جوان، نہ یہ ٹس سے مس ہوئے، نہ ان کو غیرت آئی، نہ کوئی شرم آئی، نہ کوئی حیا آیا. ہم طارق بن زیاد کے روحانی فرزند، ہم صلاح الدین ایوبی کے بیٹے، ہم محمد بن قاسم کی تاریخ پڑھنے والے مسلمان بچیاں، مسلمان بچے، ہماری جوانی ہمیں بلا رہے ہیں، کسی پکے کان پر جوں تک نہیں رینگی. 5 درجن حکومتیں، 85 لاکھ مسلمانوں کے وسائل پر پلنے والے ریگولر آرمی کے جوان، 2 ارب کلمہ پڑھنے والے، روزے رکھ کے لولے لنگڑے قیام کر کے جنت کے خواب دیکھنے والے، جہنم سے نجات پانے کے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی کوششیں کرنے والے، وہ بھی ٹس سے مس ہی نہیں ہوئے. محمد الرسول اللہ کی ساری زندگی خطرات میں گزر گئی، ظلم کو روکنے کے لیے، مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے. ہاں، ان سارے لوگوں نے محمد الرسول اللہ کی اتباع کی. کیوں جی؟ اتباع کر رہے ہیں مدنی زندگی کی. اللہ کے نبی کی تو مدنی زندگی خطرات میں گزری، جہاد میں گزری، قتال میں گزری، ٹکراتے ہوئے گزری. آج مسلمان محمد الرسول اللہ کی مدنی زندگی کی اتباع کر رہے ہیں. کیوں میرے بھائیوں کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. سارے مانتے ہیں کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، محمد کی دعوت سچی دعوت ہے، محمد اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. یہ دونوں کام تو یہودی عیسائی بھی مانتے تھے. کلمہ پڑھنے والے، یہ اقرار کرنے والے، میں نے آپ کو بتایا ان میں تھے. دل میں یقین ان کے بھی تھا، وہ دل میں یقین ان کے بھی ہے، کلمہ یہ بھی پڑھتے ہیں. اتباع وہ بھی نہیں کرتے، اتباع ہم بھی نہیں کرتے. وہ اتباع نہ کریں تو کافر، میں اتباع نہ کروں تو مومن. یہ عجیب انصاف ہے یار. یہ دھونس، یہ دھاندلی میرے سامنے آپ چلا لو گے، میری زبان بند کر دو گے، لیکن قسم اللہ کی یہ دجل رب کے سامنے، رب کی عدالت میں نہیں چلے گا. یہ دجل نہیں چلے گا رب کی عدالت میں. اتباع نہیں کی اور بنے ہیں کیا؟ ایمان والے اتباع کے بغیر. پھر یہودیوں کا قصور کیا؟ وہ کیوں ایمان والے نہیں؟ وہ کیوں کافر ہیں آپ کی نظر میں؟ ان کو بھی ایمان والے کہو. 2 چیزیں ان میں بھی ہیں جو ان میں پائی جاتی ہیں. اور جب ایمان ہی ٹھیک نہیں
جب ایمان ہی ٹھیک نہیں تو روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ بنے گا؟ یہ جہنم کی آگ سے ڈال بنے گا؟ ہاں، یہ جنت میں لے جانے والا عمل بنے گا؟ یہ رمضان پچھلے گناہوں کا کفارہ بنے گا بغیر ایمان کے، لولے لنگڑے ایمان کے ساتھ؟ کیوں؟ کیوں؟ کن لوگوں کے لیے ہے یہ بخشش کا مہینہ، رحمت کا مہینہ؟ کیوں خوشیاں منا رہے ہیں خام خائی؟ کیوں پھولے نہیں سماتے اپنے اندر؟ اللہ نے ہمیں رمضان دے دیا، ٹھیک ہے دے دی ہے، لیکن بنیاد کیا تمہاری جس بنیاد پر تم ایمان عمل کر رہے ہو؟ بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، قسم ہے اللہ کی مجھے بڑی تکلیف ہے، 5 درجن مسلمان حکومتیں، 85 لاکھ مسلمانوں کی ریگولر آرمی کے جوان، وہ فلسطینیوں کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، ان پر ہونے والے ظلم کی مذمت کرنے کے لیے بھی تیار ہے مذمت کرنے کے لیے۔ کوئی مذمت کر رہا ہے؟ کوئی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے؟ مذمت بھی نہیں کر رہا یار۔ اچھا، مذمت بھی کوئی غیرت مند کرتا ہے جس کے اندر غیرت ہوتی ہے۔ مذمت ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے جس کے اندر ایمان زندہ ہوتا ہے۔ جس کا ایمان مردہ ہوتا ہے نا، وہ ان حالات کو دیکھ کر نہیں بولتا۔ میں کہتا ہوں مدد بھی نہیں کی ان کی فلسطینیوں کی، اور آواز بھی نہیں اٹھائی ان کے حق میں۔ قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، یہ 5 درجن مسلمان حکومتیں یہ سب کی سب ان یہودیوں کی مدد کر رہی ہیں مسلمانوں کی نسل کشی کرنے میں۔ باقاعدہ مددگار ہیں یہودیوں کے، باقاعدہ مددگار۔ ناراض نہیں ہونا، میں دلیل دیتا ہوں، باقاعدہ مددگار ہیں یہودیوں کے۔ یہودیوں کو انہوں نے چھرا دیا ہوا ہے، چھرا، بارود۔ اللہ کی قسم، یہ مسلمان حکومتیں یہودیوں کو مسلمانوں کے پرچے اڑانے کے لیے بارود، یہودیوں کو 5 درجن مسلمان حکومتیں دے رہی ہیں۔ ثبوت لے لو مجھ سے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے میں الزام نہیں لگا رہا۔ یہودیوں کی کمپنیوں کی ہزاروں پروڈکٹس ہیں کہ نہیں؟ ہمارے پرچون کا آدھے سے زیادہ حصہ وہ یہودیوں کی کمپنیوں کی پروڈکٹ پر مبنی ہے۔ مجھے ایک مسلمان حکومت کا نام بتا دو، روزے رکھنے والی، جنتوں کے خواب دیکھنے والی، جہنم سے آزادیوں کا مہینہ سمجھ کر پھولے نہ سمانے والی ایک حکومت کا نام بتاؤ جس نے یہ اعلان کیا ہو یہودی ظالم ہیں، ہم کمزور ہیں، امریکہ کے سامنے لڑ نہیں سکتے، لیکن ہم ان یہودیوں کی کوئی پروڈکٹ اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ہم پابندی لگاتے ہیں۔ کسی نے پابندی لگائی؟ کیوں جی؟ کسی نے لگائی پابندی یہودی پروڈکٹ پر اپنے ملک میں آنے سے روکنے کے لیے؟ ان یہودی کمپنیوں کی ساری پروڈکٹ حکومت کی مرضی پر، حکومت کے کہنے پر وہ ملک میں آ رہی ہے، اور زر مبادلہ یہودیوں کو جا رہا ہے۔ اس زر مبادلہ سے وہ بارود خرید کر ہمارے بچوں کے چیتھڑے اڑا رہے ہیں، ہماری مسلمان عورتوں کے جسم کا قیمہ بنا رہے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، مسلمانوں کی فلسطین کی سرزمین سے نسل مٹانے کا عمل جاری کیے ہوئے ہیں۔ بارود کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ کہاں سے خریدا؟ کن چیزوں سے بنایا بارود؟ انہوں نے انہی پیسوں سے جو ہماری حکومتوں نے ان کی پروڈکٹ لے کر ان کو فراہم کی۔ اچھا، حکومتیں بے غیرت صحیح، بے ضمیر صحیح، امریکہ کی لونڈیاں اور غلام صحیح، امریکہ کو رب ماننے والی صحیح، لیکن میرے بھائیوں 2 ارب مسلمان، ناراض نہیں ہونا، کیا ہم نے یہودیوں کی پروڈکٹ کا مکمل بائیکاٹ کر دیا؟ مجھے اپنی ایک دکان دکھائیں دکانداروں کی، یہ بڑا سینٹر ہے امتیاز سینٹر، بھرا پڑا ہے اسی طرح یہودیوں کی ساری کمپنیوں کی پروڈکٹ سے۔ مسلمان نہیں ہیں یہ امتیاز والے؟ جتنے بڑے بڑے سینٹر ہیں، کسی سینٹر میں چلے جاؤ، یہ بڑے بڑے سپر سٹور، ہر سپر سٹور ان یہودیوں کی کمپنیوں سے بھرا پڑا، ہر دکان یہودیوں کی کمپنیوں سے، مسلمانوں کی دکان بھری پڑی۔ میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، ایک بھائی ادھر فیصل آباد کا، میں اس کے گاؤں میں گیا، اس کے پاس یہ
ڈرنک، کولڈ ڈرنک جس کو آپ کہتے ہیں، یہ پیپسی، یہ کوکا کولا، اس کی اس کے پاس ایجنسی ہے. کہتا میں 150 دیہاتوں میں دکانداروں کو سپلائی کرتا ہوں مال. میں نے کہا بھائی جان یہ تو یہودیوں کی مدد ہو رہی ہے، آپ ان کو برود فراہم کر رہے ہیں. آپ ایسا کریں، یہودیوں کی کمپنی کی علاوہ کسی اور کمپنی کی پروڈکٹ لیں اور وہ ان ساری دکانوں میں متعارف کروائیں، ان کو کہوں آج کے بعد میں یہ دیا کروں گا. کہتا ٹھیک ہے. اس نے جو سب سے اچھی پروڈکٹ تھی نا، سب سے اچھی سمجھی جاتی تھی معاشرے میں، وہ منگوائی، ساری دکانوں پر لے کر گیا. قسم اللہ کی ہر دکاندار نے کہا یہ ہمارے پاس نہیں بکتی، ہم نے نہیں لینی، ہم نے وہی پیپسی لینی، ہم نے کوکا کولا لینا ہے. کیونکہ ہمارے گاہک ماشاءاللہ مسلمان، حاجی، نمازی، یہ جنت کے خواب دیکھنے والے، یہ پیپسی پیتے ہیں. پیپسی کے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، پیپسی کے بغیر ان کو نیند نہیں آتی. یہ نہیں چھوڑنے کے لیے تیار، اس کو نہیں چاہیے آپ کی یہ پروڈکٹ، ہمیں وہ یہودیوں کی چاہیے. ہمارے گاہک کسٹمر لیتے ہی ہم سے وہ ہیں. عجیب بات ہے یار. یہ لیور برادر کی ساری پروڈکٹ ہر دکان پر، ہمارے ہر کچن میں، ہر گھر میں، ہر واش روم میں، صابن ان کے، شیمپو ان کے، ایک ایک چیز ان یہودیوں کی ہم سپیشل زیادہ پیسے دے کر وہ خرید کے لاتے. اچھا اگر ہمارے گھروں میں پیپسی آنا بند ہو جائیں، یہ کولڈ ڈرنک، یہ نیسلے کی ساری پروڈکٹ سے، نیسلے کے دودھ سے، نیسلے کے پانیوں سے، نیسلے کے بوتلوں سے، نیسلے کی ہر شے سے، لیور برادر کی ہر شے سے، اور یہ جو ان یہودیوں کی کمپنیوں کے یہ بسکٹ ہیں، یہ لیز ہیں، یہ سارا کچھ اگر ہم اپنے گھر میں آنے سے روک دیں، ہمارے گھر کی چھت ہم پر گر جائے گی، ہمارے گھر کی زمین پھٹ جائے گی، کوئی قیامت آ جائے گی ہم پر، بھوکے مر جائیں گے ہم. کچھ اور نہیں ہے کھانے پینے کے لیے ان یہودیوں کی پروڈکٹ کے سوا. مسلمانوں کے لیے سحریوں میں، افطاریوں میں یہودیوں کو برود دے کر خواب دیکھ رہے ہو جنت کے ٹکٹ حاصل کرنے کے. کل رب کی عدالت ہوگی. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے بھی پیش ہونا ہے، آپ نے بھی پیش ہونا ہے. کل رب کی عدالت ہوگی. یہ 5 درجن مسلمان حکومتیں، یہ 85 لاکھ ریگولر آزمی کے جوان، مسلمانوں کے وسائل پر پلنے والے جوان، میں اور آپ، ہم سب کے گریبان ہوں گے. ان معصوم چیتھڑے اڑے ہوئے بچوں کے ہاتھ ہوں گے، ہمارا گریبان ہوگا. قسم اللہ کی رب کی عدالت میں مجھے بھی، آپ کو بھی، ان جوانوں کو بھی، ان بغیرت حکومتوں کو بھی، سب کو رب کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا. دینا پڑے گا جواب. نہیں چھوٹے گی جان، نہیں چھوٹے گی. اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا، قرآن میں نے نہیں، رب نے کہا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. اور روزوں والو، اور قیاموں والو، اور سخاوتوں والو، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر دنیا کے کسی خطے میں مظلوم مسلمان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر دنیا کے گماشتوں کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہوں، وہ تم سے مدد مانگے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، فرض ہے تم پر ان کی مدد کرنا، لازم ہے. نکال دو اس آیت کو قرآن سے، دفن کر دو کسی جگہ پر قبرستان میں لے جا کر. ہم نے تو نکلنا نہیں، ہمارے لیے آئی نہیں یہ آیت، ہم کیوں مدد کریں ان کی. یہ آیت وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، یہ یہودیوں کی مدد کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یورپ کے لیے، برطانیہ کے لیے تھی. وہ آگے سارے یہودیوں کی مدد کے لیے، ہم کیوں جائیں؟ قرآن ان کے لیے آیا، ہمارے لیے آیا کوئی؟ ہم نے تو صرف چوبنے چاٹنے کے لیے لیا ہے، قسمیں اٹھانے کے لیے لیا ہے، مردوں کو پارسل کرنے کے لیے، تویز فروشی کا سامان بنانے کے لیے لیا ہے. ہم نے کوئی عمل کرنے کے لیے لیا قرآن دنیا میں؟ عمل یہودی عیسائی کریں، ہم چاٹیں گے اس کو. اور میرے بھائیوں، اس وقت ٹھیک ہے، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، یہ یہودی اور ساری دنیا کا کفر اور
یہ 5 درجن منافق بے ضمیر حکمران، امریکہ کو خدا سمجھنے والے، امریکہ کے پجاری، اس کے تلوے چاٹنے والے حکمران، یہ سب سمجھتے تھے. اور کئی ماشاءاللہ پڑھے لکھے، قسم اللہ کی مولوی ٹائپ کے لوگ میں نے سنا، وہ کہتے پھرتے تھے بھئی یہ فلسطینیوں کو مصیبت کیا پڑی ہوئی تھی. جب ان کو پتا تھا جو رد عمل آئے گا ان راکٹوں کے حملے کا ہم نہیں اس کو سنبھال سکتے، تو کیوں پنگا لیا تھا؟ پہلے پنگا کیوں لیا تھا؟ قسم اللہ کی یہ مسلمان بات کر رہے ہیں، کئی اینکر لکھ رہے ہیں اخباروں میں، کئی مولوی بات کر رہے ہیں، یہ کہتے پنگا کیوں لیا تھا؟ جب ان کو پتا تھا ہم کمزور ہیں، تھوڑے ہیں، وہ چڑھ جائیں گے تو ہم کیسے دفاع کریں گے؟ اللہ کا حکم تھا، انہوں نے پنگا نہیں لیا، انہیں رب کا حکم تھا. اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر عمل کرنے کے لیے اٹھے تو کتنی تعداد تھی؟ ہاں قسم ہے اللہ کی چند سو تھے. بدر میں جا کر 313 ہوئے. کہاں جا کر؟ بدر میں. بدر سے پہلے جتنی کاروائیاں تھیں وہاں 300 بھی نہیں تھے، چند لوگ تھے. کاروائیاں شروع کر دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بدر میں جو 313 تھے، میں نے 1000 مرتبہ یہاں اس منبر سے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 70 سواریاں اونٹ تھے. قسم اللہ کی کسی کے پاس نہ گھوڑا تھا نہ سواری اونٹ تھا، سواری بھی نہیں تھی، پیادے تھے. ان کے پاس 17 تلواریں تھیں، چند نیزے تھے، چند تیر تھے، باقی سارے کھجور کی چھڑیاں لے کر خالی ہاتھی چل پڑے. اب یہی فتویٰ جو ان فلسطینی مظلوموں پر لگا رہے ہو، یہ فتویٰ ان پر لگتا کہ نہیں لگتا؟ کہ کیوں پنگا لیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب پتہ نہیں تھا کہ ساری دنیا کفر سے ٹکر لینی ہے، وہ ان کی اتنی طاقت ہے ہم دفاع نہیں کر سکیں گے، تو کیوں ہوا تھا یہ؟ شرم نہیں آتی یہ بکواس کرنے والے مسلمانوں کو؟ وہ رب کے حکم پر عمل کریں، وہ اپنا ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے حکم پر، نبی کی سنت پر عمل کر کے ہاتھ اٹھائیں، اور ہم چہ جائے کہ ان کی مدد کریں، ان کے خلاف زبان درازی بھونکنا شروع کر دیں مسلمانوں کا. شرم نہیں آتی مسلمانوں کو؟ جو ہو گیا سو ہو گیا. میرے بھائیوں میری منت ہے آپ سے، میں منوانے کی اتھارٹی نہیں رکھتا، اختیار نہیں ہے میرے پاس منوانے کا، منت کر رہا ہوں آپ کی، منت ہے میری. سنایا میں نے آپ کو ہے، مقصود میری ساری مسلمان امت ہے. میں ساری امت کو نہیں سنا سکتا، جتنوں کو سنا سکتا تھا میں نے سنایا ہے. اب میری یہ باتیں آپ نے اپنے گھر کے ایک ایک بندے تک سنانی ہے، جا کر اپنے رشتہ داروں تک پہنچانی ہے، اپنے ہمسایوں تک پہنچانی ہے، اپنے دوستوں اور حلقہ اثر تک یہ پیغام پہنچانا جو پیغام میں نے آپ کو دیے. کرو گے یہ کام؟ ہاں، یہ پیغام آپ کے ذریعے میں آپ کے حلقہ اثر کے تمام لوگوں تک پہنچتا دیکھنا چاہتا ہوں. کریں گے؟ اور پھر ان سے وعدہ لیں جنہوں نے آج تک ایک بھی روزہ نہیں رکھا، پچھلے رمضان سارے گزار دیے، جنہوں نے رمضانوں میں بھی نمازیں نہیں پڑھی، ان سے وعدہ لیں توبہ کر لو. پچھلی زندگی کے سارے چھوٹے ہوئے روزے، پچھلی زندگی کی 50-60 سالوں کی چھوٹی ہوئی نمازیں پیدا کرنے والے کی قسم ہے رب ساری معاف کر دے گا. ان کی قضائی دینے کی بھی ضرورت نہیں رہتی. اسلام میں پیارے پیغمبر نے فرمایا توبہ تو تجب ما قبلہا، توبہ پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. کہہ سکتے ہو یہ جا کر؟ ہاں، دعوت دو گے؟ جو بے نماز ہیں، بے روز ہیں، ان کو روزے رکھنے اور نماز پڑھنے کی باقاعدہ دعوت دیں گے نا. اور جو رمضانی نمازی ہیں، کوئی سن رہا ہے، وہ جو نہیں سن رہا اس تک بھی آپ نے یہ میری دعوت پہنچانی ہے، وہ بھی توبہ کر لے. مسلمانوں کا رب اللہ کی قسم صرف رمضان میں نہیں ہے، وہ 12 مہینے ہمارا رب ہے. اس کا حکم ہم پر صرف رمضان میں نہیں چلتا، 12 مہینے چلتا ہے. ہم اس کے غلام صرف رمضان کے مہینے میں نہیں ہیں، سال کے 12 مہینوں میں ہم اس رب کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کی بندگی کے غلامی کے پابند ہیں، صرف رمضان میں نہیں. یہ میرا پیغام ان سارے لوگوں تک پہنچاؤ. جو ہو گیا آج تک پچھلے رمضانوں میں صرف رمضانی کام کیے پھر چھوڑ دیے، اللہ سارے معاف کر دے گا. پکی سچی توبہ کر لو. کہہ سکتے ہو؟ اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ فلسطینیوں کے حوالے سے ہم سب سے شدید ترین کوتاہی ہوئی ہے، شدید کوتاہی ہوئی ہے.
ٹھیک ہے ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، رستے نہیں ہیں، رستے نہیں ہیں، حکومتیں رستے نہیں دے رہی، نہیں دیتی رستے، لیکن میرے بھائیوں ان فلسطینیوں کی اللہ کی قسم مالی مدد تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہاں، ان کو مال کی بھی ضرورت ہے، ان کے پاس راشن نہیں ہے ان کے گھروں میں۔ آپ دیکھیں میڈیا اٹھا کر، سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، ایک جوان وہ روٹیوں کی اس نے 4 تہیں لگا کے نا ایک اتنی کی روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور وہ ایک ایک روٹی بانٹتا پھر رہا ہے، اور لوگ ایسے اس خالی روٹی کو جس کے اندر سالن بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کو ایسے لے کے کھا رہے ہیں جیسے ان کو پتہ نہیں کب سے یہ روٹی نہیں ملی۔ یہودی دہشت گرد، اللہ کی قسم ان کے لوگ یہ جو ملکوں سے ٹرک جا رہے ہیں ریلیف کے ان کو روک کر کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ان مظلوم فلسطینیوں تک نہیں پہنچنے دینے، ان کو بھوکے مرنا مروانا ہے۔ ہمارے دسترخوانوں پر سحری اور افطاری کے ٹائم 10 ڈشیں اور ان کے پاس خالی ایک روٹی بھی نہیں۔ کیا کردار ہے میرا اور آپ کا؟ کیا قوت ہے میری اور آپ کی اور ان کی؟ نہیں جواب دینا رب کو، نہیں پیش ہونا رب کے سامنے۔ یار غریب ہیں، مان لیا حالات بڑے سخت ہیں، کاروبار نہیں ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، گھر کا چولہا نہیں جلتا، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم اگر مدد بھی نہیں کر سکتے مالی تو یہودیوں کی پروڈکٹ سے تو یار بائی کاٹ کر سکتے ہیں، کم از کم وہی کر دو، حرام کر لو آج کے بعد یہ یہودیوں کی پروڈکٹ کو اپنے گھر میں دروازے کے اندر داخل کرنا نہیں ہونے دینا۔ گھر میں مسلمان ہیں ہم، کیوں داخل ہو؟ ہمارے کیوں خریدیں، کیوں بارود دیں کتوں کو اپنے بچوں کا قیمہ بنوانے کے لیے؟ میں تو منت ہی کر سکتا ہوں آپ کی، مان لو گے تو آپ کا بھلا، نہیں مانو گے تو پھر بھی رب سے دعا کروں گا یا اللہ ان کے دل تھوڑے سے نرم کر دے، یا اللہ ان کے سینے کھول دے، یا اللہ جو میں پیغام ان کو دینا چاہتا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں یا اللہ ان کے لیے اس کو سمجھنا آسان بنا دے۔ دعا ہی کر سکتا ہوں، دے تو کچھ نہیں سکتا آپ کو۔ کم از کم یار دعا کے لیے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے ان مظلوموں کے لیے کم از کم دعا ہی کر دیا کرو ہر وقت، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے، ہم نے ان کے دکھ کو آج تک اپنا دکھ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ ہمارا دکھ ہے۔ رمضان سحریوں افطاریوں کی ڈشیں سجا کر کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ خون پیش کرنے کا، مال پیش کرنے کا، مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے کا مہینہ ہے۔ بدر کا معرکہ، یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان رمضان میں ہوا، مکہ فتح اللہ رب العالمین نے رمضان میں کروایا مسلمانوں سے۔ ہم نے صرف کھانے پینے کا سحری افطاری کا مہینہ بنا لیا، باقی کسی چیز کا پرواہ نہیں، نبی کے متبع ہیں ہم۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔